یہ جو علم و حکمت ہوتا ہے اس کا بنیادی فرق آسان کر کے عرض کروں، علم ہر بندے کو سمجھ نہیں آ سکتا، چونکہ علم کے اندر کئی دقیق جملے ہوتے ہیں اور کئی لطیف جملے بھی ہوتے ہیں، اور علم جس بندے کے پاس جیسا ہے، وہ جس فن کا ماہر ہوتا ہے، بس اوقات وہ اس کا زیادہ یوز کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگلش ہے تو اس کے جملے بولے گا، نحوی ہے تو وہ ٹرمیں لے کے آئے گا، صرفی ہے تو وہ صیغوں کا استعمال کرے گا، منطقی اور فلسفی ہے تو وہ لیکن سامنے والے بندے کی یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ علم کے اندر بڑے بڑے گوشے ہیں، آپ جس کو چھیڑیں اس کے اندر ایک لطف ہے، لیکن ہر بندہ سن کر نتیجے تک پہنچ جائے یہ ضروری نہیں۔ حکمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عوام و خواص ان سب کو نتیجے تک پہنچا دے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ آسان کر کے میں بات عرض کر دی، جیسے ہمارے پاس ایک بادام ہوتا ہے، اب بادام ہم نے دیکھ لیا بہت اچھا ہے، قیمتی ہے، فلاں شہر سے آیا ہے اور اس کے کھانے کے فوائد بھی پتہ ہیں، لیکن حکمت کیا ہے کہ توڑ کر بیچ میں سے مغز آپ کو پیش کیا جائے۔ یہ حکمت ہے کہ آپ کو صرف فضائل نہیں بتائے گئے، آپ کو صرف نالج نہیں دیا گیا۔ علم کا معنی نالج، معلومات، اس کے بارے میں ساری کہاں سے آیا، کیسے ہوتا ہے، کب پکتا ہے، کیا اس کی ڈیٹیل ہے، یہ کیسا ہے۔ لیکن حکمت کیا ہے کہ وہ مغز نکال کر آپ کی تلی کے اوپر رکھ دیا جائے کہ اس کو استعمال فرمائیں تاکہ اگلا فائدہ بھی ہو جائے۔ یہ اس کا بنیادی فرق جو آسان اور قریب الفہم لوگوں کے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یاد رکھیں، قرآن مجید برہان رشید اگر پڑھا جائے تو یہ جو لفظ حکمت ہے یہ نبوت پر بھی بولا گیا ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا حکیم وہ ہوتا ہے، یاد رکھ لے، سب سے بڑی حکمت اس کے پاس ہوتی ہے۔ اس واسطے حکمت کا لفظ نبوت پر بولا گیا، اور جس کو نبوت کا فیض جتنا ملا اتنی حکمت اسے بھی عطا کر دی گئی۔ جیسے ریت کے ذرے نہیں گن سکتے، ایسے حکمت کے اسرار و رموز یہ بھی بندہ نہیں گن سکتا، وہ ایسے ہوتے۔ اچھا، دوسری بات، احکام شریعت کو بھی حکمت کہا گیا ہے۔ اب یہ کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں، کچھ احکام شریعت میں حلال کام ہے اور کچھ سے کہا گیا کہ یہ حرام ہے، ان سے بچنا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ حلال و حرام میں جو حکمت ہوتی ہے نا، اس حکمت کے پیش نظر احکام شریعہ کو حکمت کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حافظ صاحب، جانور جتنے بھی حلال ہیں جن کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، ان کے پیدا ہونے کی ریشو آپ دیکھ لیں تو وہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود ریوڑ ہیں، اس کے باوجود کہ کھائے جاتے ہیں، قربانی پر ذبح ہوتے ہیں، حج پر ذبح ہوتے ہیں، پھر بھی ریوڑ ہیں، جبکہ پیدا ہونے کی ریشو تھوڑی ہے۔ حرام جانوروں کو آپ دیکھ لیں، یہ کتا اور بلی اور ایکس وائی زیڈ، ان جانور، ان کے پیدا ہونے کی ریشو زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ریوڑ نہیں نظر آتے آپ کو۔ کیا وجہ کیا ہے؟ ان کو برکت جو عطا کی گئی ہے وہ حلال کو عطا کی گئی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ یہ حکمتیں جو شریعت میں پوشیدہ ہیں، اس وجہ سے شریعت کو حکمت کہا گیا۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات بھی سمجھنے والی، اللہ رب العزت کی صفات میں سے بھی یہ علیم ہونا اور حکیم ہونا ہے۔ قرآن مجید اگر پڑھا جائے تو 92 مرتبہ، 92 مرتبہ اللہ نے اپنے آپ کو حکیم کہا ہے، اللہ اکبر، اور 156 مرتبہ اللہ نے اپنے آپ کو علیم کہا ہے۔ اللہ، اب علم والی بات 156 مرتبہ ہے اور حکمت والی 92 مرتبہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر 92 کے عدد کو دیکھا جائے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی محمد کے علم ابجد کے اعتبار سے یہ حروف بنتے ہیں، تو اشارہ اس طرف ہے اللہ کی حکمتوں کے کامل مظہر وہ میرے محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس۔ اللہ اکبر، پہلا اشارہ یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا یہاں پر نقطہ یہ ہے، علم 156 مرتبہ علیم والی صفت، اور یہ حکمت والی 92 مرتبہ۔ یہ تھوڑی کیوں ہے اور وہ زیادہ کیوں ہے؟ اشارہ یہ تھا کہ علم کا دعویٰ بہت کریں گے لیکن حکمت کسی کو عطا کی جائے گی، حکمت خاص لوگوں کو عطا کی جائے گی، اور یہ جو حکمت ہے یہ جس کو عطا کی جائے، مجھے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جملہ یاد آتا، فرماتے جس کو حکمت مل گئی نا، اور حکمت کا مطلب آپ نے کیا سمجھایا عوام کے لیے کہ جس کو یہ پتا چل جائے کہ میں نے کہاں کیا بولنا ہے، یہ حکمت جس بندے کے پاس ایک پہلو آ جائے، فرمایا وہ دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، جس کو صرف حکمت کا ایک پہلو یہ عطا کر دیا جائے، تو یہ جو حکمت ہوتی ہے اس کے یہ فوائد ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ جو ایک واضح صورت تھی وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا